بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تھوڑا سا وقت ہے، کچھ عرض کرنا ہے۔ میں اس قابل نہیں، لیکن کہا گیا تو میں حاضر ہو گیا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سن ہی رہے ہیں، عمل کی نیت سے سن رہے ہیں۔ کون کون سن رہا عمل کی نیت سے؟ اچھا، واہ واہ، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ 313 نے دنیا کو صحیح کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ہم اتنے سارے ہماری بستیوں میں اگر ہم عمل والے بن گئے اور عمل کے ساتھ دعوت دینے والے بن گئے تو ایک بے نمازی نہیں رہے گا، انشاءاللہ ایک بے دین نہیں رہے گا، ایک عورت بے حیا بے پردہ نہیں رہے گی، بے حیا اور بے پردہ نہیں رہے۔ دعوت کا خاصہ ہے، دعوت کا خاصہ ہے۔ مثال دی گئی ہے حدیثوں میں، جیسے کوہ کے بل میں پانی ڈالو تو اس کے لیے دو ہی راستے، یا تو نکل کے بھاگے گی، کیا کرے گی؟ کیا ہوگی؟ نکل کے بھاگ۔ کوہ کے بل میں پانی ڈالو، ایک ڈول، ایک بالٹی پانی، تو کوہ کے لیے کچھ چارہ نہیں ہے نکلنے کے علاوہ، بھاگنے کے علاوہ۔ اسی طرح دوستو، جب دعوت دی جائے گی حق کو بولا جائے گا، جب حق کو بولا جائے گا تو باطل کے لیے یا تو اس کو اسلام کی طرف آنا ہوگا یا اسے بھاگنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ بھاگنا ہوگا۔ بھاگیں گے، ایک ہی راستہ، دو میں سے ایک ہے ان کے لیے، اس کوہ کے لیے تیسری کوئی شکل۔ دوستو بزرگوں، خدا پاک ہمیں آپ کو دائی بنائے، ذکر کا بھی دائی ہے، یہ نہیں بس ان باتوں کا دائی، ہر بات، ہر خیر کا دائی۔ یہ لڑکا کہاں گیا؟ ہاں بھائی، کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں بیٹھے تھے؟ بڈھوں کو تو لگ رہا یہ کام کر کے شیطان ہمارا دشمن، ان الشیطان للانسان عدو مبین فاتخذوه عدوا۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ارے کیا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ابا کہہ دے وہ ہمارا دشمن ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ ابا کہہ رہے بھیا کہہ رہے ہمارا دشمن ہے۔ اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہماری۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس سے دشمنی رکھو، اس کی بات نہ مان۔ وہ تمہیں برائیوں کا حکم دے گا، فحش کا حکم دے گا، منکر کا حکم دے گا۔ بزرگوں، بھائیوں، تو دعوت ذکر کی بھی، دعوت تسبیح تلاوت کی بھی، دعوت عوامر و احکام کی بھی، دعوت سنت اور شریعت کی بھی، دعوت ایمان کی بھی اور احکام۔ جب تک مدینہ میں رہے آپ، ایمان ہی کی دعوت، کلمے ہی کی دعوت، کلمے ہی کے مذاکرے، کلمے ہی کے حلقے اور کلمے ہی کو بولا جا رہا تھا، اسی کے فضائل اتر رہے تھے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ کے فضائل سب دوستو بزرگوں کہاں کے ہیں؟ یہ مکی ہے۔ جب ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے، ایمان کی بھی دعوت، احکام کی بھی دعوت، شریعت اور سنت کی دعوت، دو کام شروع کرو گے آپ انشاءاللہ۔ اچھا، بہت اچھا، کتنی بڑی بات کہی آپ، کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں کہا، اے باری تعالیٰ
مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے جس سے تجھے بالخصوص یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا۔ کیا کہا کرو؟ انہوں نے کہا باری تعالیٰ مجھے تو کوئی خاص عمل عنایت فرمائے، خاص ذکر عطا فرمائے۔ تو سبھی میرے بندے ایمان والے پڑھتے ہیں تو خاص مخصوص عمل چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا۔ اگر آپ اسے سمجھ رہے ہیں، اسے معمولی سمجھ رہے ہیں آپ، اس سے اونچی کوئی چیز مانگ رہے ہیں آپ، اس سے اونچا کوئی ذکر نہیں ہے، اس سے اونچا کوئی ذکر نہیں۔ ہر کلمے کے ساتھ پہلے لا الہ الا اللہ ہے، بعد میں صفی اللہ ہے، بعد میں موسیٰ کلیم اللہ ہے، بعد میں خلیل اللہ ہے، بعد میں روح اللہ ہے، بعد میں کلیم اللہ ہے، بعد میں محمد رسول اللہ۔ سب کے ساتھ کیا ہے؟ ارے کیا ہے؟ دور سے کہو لا الہ الا اللہ۔ گوشت کھایا کرو، کیا کھایا کرو؟ زیادہ گوشت۔ چاولوں کو کھا سکتا ہے ایسے گوشت کھایا۔ دوست اور بزرگ، تو میں عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بارے تعالیٰ تو کہا وہاں سے کہا گیا، ہم نے سامنے بات ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہا اگر ساتوں زمین اور آسمان ایک حلقہ ہو جائے، ایک حلقہ، پھر بھی ایک کلمہ اس کو توڑے بغیر آسمان تک نہ پہنچے، اور یہ سارے ساتوں آسمان اور زمین، سات زمین اور سات آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اتنی بڑی ترازو ہو، ایک میں رکھ دیے جائیں، دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ جھک جائے۔ کون سا جھک جائے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کتنا وزنی ہے، کتنا وزنی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، عرش پر ستون ہے وہ ہلنے لگتا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کیوں میرے پر کلمہ پڑھنے والے کی بھی مغفرت، اس لیے ابھی تک اس نے پڑھا، اس کی مغفرت نہیں کی آپ نے ابھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ ستون ہل جاتا ہے، ستون جم جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ اپنی جگہ ہلنا بند۔ یہ آپ کا پڑھا ہوا یہ کلمہ یقین کے ساتھ اگر پڑھا ہے، یہ آسمان کے یعنی عرش کو ہلا دیتا ہے، ستون کو ہلا دیتا ہے اور مغفرت اتروا دیتا ہے۔ کرا کریں گے اللہ کا ذکر، اپنے سے غافل رہ کر کوئی تبلیغ نہیں، اپنے سے غافل رہ کر کوئی علم نہیں ہے، بے عمل رہ کر کوئی عالم نہیں ہے، کوئی عالم نہیں، وہ تو معلومات ہے اس کے پاس۔ اگر علم پر عمل ہے، اگر علم پر عمل ہے تو علم ہے، اگر علم پر عمل نہیں ہے معلومات دھوکے میں ہو، وہ دھوکے میں ہے اور دھوکے میں رکھے ہوئے۔ علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے۔ علم کیا ہے؟ ارے کہے بولتے نہیں، عمل میں آ جائے، عمل میں آ جائے۔ حلوہ وہ ہے جو میرے پیٹ میں آ جائے۔ کون سا ہوائی بات سن، کون سا حلوہ نفع دے گا؟ ارے بتاؤ، ارے کون سا حلوہ نفع دے گا؟ علم وہ ہے جو نفع دے، علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے۔ جس علم پر عمل نہیں ہے دوستو بزرگوں، وہ تو چلا جاتا ہے اس کے پاس، عمل والوں کے پاس علم چلا جاتا ہے۔ بہت دیر لگ جائے گی مجھے یاد کرنا ہے، اور یہ بھی علم نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں ڈاکٹری، انجینئرنگ، اپنے ذہن کو صاف کر کے جانا یہاں سے، سمجھ میں نہ آئے بعد میں مل لینا، یہ علم نہیں ہے، یہ ڈگری، یہ انجینئرنگ، یہ ڈی ایس سی،
یہ ڈاکٹریٹ، یہ پی ایچ ڈی اور سائنٹسٹ کے پاس علم نہیں۔ دوستو بزرگوں، جہاں سب کے علم جا کر اور ان کا علم، ان کی معلومات جا کر ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم شروع ہوتا ہے۔ ارے آ رہی ہے بدھی میں آ رہی ہے۔ دوستو بزرگ، یہ علم نہیں ہے، علم صرف وہ ہے جو آسمانوں سے آیا، جو علم الہی کی شکل میں ہے، وہی الہی کی شکل میں ہے، قرآن کی شکل میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی شکل، بس اس کا نام علم ہے۔ دو کیسے نکل جائے، ڈاکٹر، انجینئر اور یہ سارے پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر، صرف دو کیسے نکل جائے، علم صرف وہ ہے جو آسمانوں سے۔ آپ اسے علم کہتے ہیں، یہ یہود اور نصارہ کی سازش ہے جو انہوں نے 1 صدی قبل چلائی کہ ان فنون کو علم کہتے ہیں۔ ہمارے بھی بیچارے پڑھے لکھے، وہ بھی اس کو علم کہتے ہیں۔ یہ علم نہیں ہے، علم وہ ہے جو آسمانوں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معلومات ہے، یہ فنون ہیں، یہ تجربات ہیں، اور یہ فیل بھی ہوتے ہیں، یہ فیل ہوتے رہتے ہیں۔ ہر نیا سائنٹسٹ پچھلے کو رد کر دیتا ہے، اور فارمولا نیا پچھلے کو رد کر دیتا ہے، فارمولے بدلتے رہتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، کتنے سائنس کے چیزیں ہیں جو بدل گئی، انہیں پتہ نہیں بچا، وہ پہلے تھی اب نہیں ہے، اس سے آگے کی بات۔ تو دوستو بزرگوں، ہم علم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کیا حاصل کریں گے؟ قرآن، حدیث، علماء کی قدر کریں۔ کیا کریں گے؟ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علماء کی بات کو ادب سے سننے والے بنو۔ ادب کی بات، ان کی بات کو، یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علماء کی بات کو ادب سے سننے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ 5ویں چیز مت بننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں چیز مت بننا، وہ یہ ہے کہ تم ان سے بغض رکھو، نفرت کرو، دوری برتو، ان سے بغض مت کرنا۔ علماء سے وہ نائب رسول ہیں، علم کے بھی وارث ہیں، نائب رسول بھی ہیں، ان کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ علماء کی قدر کریں گے، ان کی اولادوں میں، نسلوں میں اللہ تعالیٰ عالم، حافظ، محدث، مفسر، مبلغ، دین کے داعی اللہ پیدا فرمائے۔ ارے کون ہے؟ ہاتھ ہے نہیں ان کے، ہاتھ نہیں ہے نا، بڑے نہیں آیا کوئی، بند کر دو، کہہ دو ایسا بند کر دو۔ سنو بھائی، اگلی بات ذکر خوب کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، اتنا بڑا چیز۔ اور یہ کلمے کے ساتھ ہر نبی کو دیا گیا، شریعت بعد میں، پہلے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ یا خلیل اللہ، یہ سب صفی اللہ بعد میں ہے، پہلے لا الہ الا اللہ ہے، پھر محمد رسول اللہ۔ اور کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا محمد رسول اللہ کے بغیر، اور حدیث کے بغیر کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، وہ پاگل اور دیوانہ ہے جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے نبی کو چھوڑ۔ دوستو بزرگوں، اور سب سے پہلے یہ کلمہ، سب سے پہلے جو نبی آئے ہیں آدم صفی اللہ، وہ ہندوستان میں آئے۔ ارے کہاں آئے؟ یہ بیچارے وطن کے بھائی سمجھتے ہیں ہاں اسلام آدم میں آیا۔ اسلام پہلے دن سے ہے، اسلام محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام آدم سے ہے۔ کہاں سے ہے اسلام؟
ارے کہاں سے؟ عالم سے۔ اوبے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اوبے اسلام عالم سے ہے، اسلام پہلے دن سے ہے۔ پہلا نبی ہندوستان میں آیا لکھا تھے آدم علیہ السلام صفی اللہ، اور انہیں یہ کلمہ دیا گیا لا الہ الا اللہ۔ دوستو بزرگوں، سب سے پہلا نبی ہندوستان میں آیا اور سب سے پہلے توحید کا اعلان ایک کفرستان میں کیا گیا۔ کہاں کیا گیا؟ ارے کہاں ہوا؟ یہاں۔ یہ سب پہلے ہندوستان، جیسے آپ سری لنکا سیلون یہاں پر اتارے گئے آدم اور انہوں نے جو اعلان کیا، پہلا اعلان، پہلے انسان دنیا میں آیا وہ نبی تھے۔ پہلے آدمی نہیں بھیجے اللہ نے، انسان نہیں بھیجے، پہلے نبی بھیجے، پہلے ماسٹر بھیجا، سمجھانے والا بھیجا، نبی بھیجا، پھر سمجھنے والے بھیجے، انسان بھیجے، ذریت، تاکہ ایک آدمی قیامت میں نہ کہہ دے ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں۔ پہلے سمجھانے والا بھیجا، آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر بیٹے اور ذریت کو۔ ایک بھی قیامت میں نہیں کہہ سکتا ہمیں پتہ نہیں۔ پہلی اذان ہاں اس ملک میں دی گئی، پہلی آواز یہاں لگائی گئی، دعوت تامہ اذان، پہلی اذان اب دعوت تامہ یہاں دی گئی ہندوستان کے۔ کہاں دی پہلی اذان؟ ارے کہانی جبرائیل امین نے دی، جبرائیل امین علیہ السلام۔ اسلام آدم سے ہے، شریعتیں بدلتی رہی، لا الہ الا اللہ نے، لا الہ الا اللہ نہیں بدلا، توحید کا اعلان نہیں بدلا۔ ایک اللہ ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رازق ہے، ایک اللہ ہے، سب مخلوق ہیں، ایک خالق ہے، سب مخلوق ہیں، ایک اللہ ہے، سب اس کے بندے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ایک حدیث سنیے، فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی بہت سارا سونا لے کر بانٹا تم نے، کسی نے سونا بتاشے بانٹے ہوں، لڈو بانٹ دیا ہوں، کیا بانٹے؟ کوئی ہے مالدار کسی نے سونا بانٹا ہے؟ کوئی یہاں پر بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ حضور نے سونے بانٹے، حضور نے سونا دیا، ایک صحابی نے، دوسری بات ہو جائے گی دوستو بزرگوں، ایک آدمی سونا لیے ہوئے تقسیم کر رہا، یہ لو، اور ایک آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہو، یہ ذکر کرنے والا اس سے افضل ہے، یہ ذکر کرنے والا اس سے افضل ہے۔ کریں گے ذکر، انہیں دیکھو ابھی سے مراقبے میں چلے، مراقب ہو رہے ہیں، جاگنا ہے، سونا نہیں ہے، جاگنا ہے۔ ہم سو گئے، ہم پہ جمود تاری ہو گیا، ہم بیٹھ گئے، یہ نقل و حرکت والی امت ہے، یہ بیٹھنے والے قوم نہیں۔ ارے بیٹھو گے یا پھرو گے؟ یہ بیٹھ چار پانچ پھریں گے بیچارے آگے والے، ارے بیٹھو گے یا پھرو گے؟ یہ بول رہے ہیں، ہم تو جانے ہیں، ہم جھوٹ کیوں بولیں، تم نیت میں نہیں کر سکتے، ارے پھرو گے انشاءاللہ۔ اس قرآن کو لے کر، نبی کی آیات، قرآن کی آیات کو لے کر، نبی کی تعلیمات کو لے کر ساری دنیا میں جائیں اور انشاءاللہ۔ اتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی پھوپھی ہیں، فرماتی ہیں، میں نے کہا ہے نبی جی میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ عمل بتا دیجئے۔ بیٹھی کرتی رہا۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، اس کا ثواب خدا تمہیں ایسا عطا کرے گا جیسے تم نے
100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، اس کا ثواب ایسا ادا کرے گا خدا جیسے تم نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے۔ یہی ہے کچھ اور ہے؟ کیا کہہ رہے؟ سرخ والا سرخ متاوا سرخ نہیں، بکروں کو مہندی سے پوچھنی وہاں سرخ اونٹ ہوتے تھے، سرخ بختی اونٹ بہت قیمتی ہوتا ہے، ایسا ثواب خدا دے گا جیسے تم نے اتنے سارے 100 دیے، ایک اونٹ دیتے ہوئے جان نکل جائے گی، اتنا اللہ ثواب دے گا۔ اور پھر کہا 100 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، اس کا ثواب خدا ایسا دے گا جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کیے، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کیا کہا کرو، اس کا ثواب خدا تمہیں ایسا دے گا اے میری پھوپھی جیسے تم نے 100 اللہ کے راستے میں قربان کیے اللہ کے نام پر اور وہ قبول ہو گئے۔ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، اس کا ثواب خدا تمہیں ایسا مرحمت فرمائے گا۔ کیسا؟ جو زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے، خالی جگہ ہے، اس کو نیکیوں سے خدا بھر دے گا۔ ارے کہو اللہ اکبر، ہمارے منہ سے بھی نکل گوشت کھایا، کیا کھایا کرو؟ کوئی نہیں کھاتا۔ محترم دوستو، کریں گے اللہ کا ذکر انشاءاللہ۔ یہ ذکر تیسرا کلمہ یہ ذکر فرشتوں کا بھی ذکر ہے، اور جو جانوروں کا، چرندوں کا اور پرندوں کا ذکر ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوستو بزرگوں، یہ ان کا ذکر ہے، کر لیا کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوست بزرگوں، 100 مرتبہ استغفار کیا کریں، استغفار بڑا اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندوں اگر استغفار کرتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ انہیں معاف کرتے ہیں، ان کی روزی میں برکت کرتے ہیں اور انہیں اپنا محبوب مقرب بناتے ہیں، اور فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دیکھو میرے بندوں، استغفار کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، کہ پاس نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اندر کا کیا ہے، اندر اس کے باوجود مجھے یاد کر رہے ہیں، غلطی ہو گئی توبہ۔ اللہ کو گنہگار بہت پسند، اللہ کو وہ گنہگار بہت پسند جو توبہ